إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. آج کی یہ محفل محاسن اسلام کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے. محاسن اسلام کا مطلب اسلام کی حسن و خوبیاں. اسلام ہمارا محسن ہے. اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے اپنے بندوں کے لیے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام کو اللہ نے اپنی نعمت انعام قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کیے ہیں. ہر انعام سے بڑا انعام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. معتبر دین اللہ کے ہاں اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا. جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا راہی بنے گا وہ اسے قبول نہیں ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے ہر نبی کا دین اسلام تھا. اسلام کی اساسی اور بنیادی تعلیمات ہر دور میں رہی. بعض احکامات اور شرائع مختلف رہے. توحید، رسالت، آخرت، یہ سارے مسائل شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسے ہی تھے. اللہ رب العالمین نے اس دین کی تکمیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمائی. اب یہ مکمل دین ہے. پوری انسانیت کی تمام شعبہ زندگی میں مکمل رہنمائی کرتا ہے. مکمل رہنمائی کرتا ہے. کہیں بھی تشنی نہیں چھوڑتا، کہیں بھی کمی نہیں چھوڑتا. اپنے ماننے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. آپ معاملات پہ نظر کریں، کون سا ایسا معاملہ جس میں مطلب کہ اسلام کی کوئی بہترین رہنمائی نہ ہو. کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے. تو اسلام میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. یہ فتنوں کا دور ہے، پریشانی کا دور ہے. اسلام کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے لوگ اسلام سے بیزار ہو چکے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جو اسلام میں رہتے ہوئے
حق کو چھوڑ کر باطل کو اپنا لیتے ہیں، باطل کے طرفدار بن جاتے ہیں اور باطل کو وہ سراہتے ہیں۔ عملی کوتاہی تو آپ کے سامنے ہے۔ اہل اسلام میں جو عملی کوتاہی ہے اس کے بھی اسباب ہیں۔ کتنا خوبصورت اور پیارا دین جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے انعام کے طور پر پسند کیا، اس سے آخر اس طرز پر بے رخی کیوں ہے؟ اسلام بنیادی طور پر اسلام کو اپنی ضرورت کیوں نہیں سمجھتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اسلام کی خوبیوں پر نظر نہیں ہے۔ دنیا میں الحاد کی لا تعداد صورتیں ہیں، ان کا شمار اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ملحدین ہیں، وہ اسلام کے اندر رہ کر الحاد کی ترویج کر رہے ہیں۔ ایک آدھ صورتیں ایسی ہوں گی الحاد کی جن کا وہ رد کریں گے، اور 20 صورتیں ایسی ہوں گی جن میں وہ خود ملوث پائے جائیں گے۔ یعنی ایک صورت الحاد کی ہے جس کا وہ رد کرتے ہیں، اور 10 20 سینکڑوں صورتیں ایسے ہیں جن میں وہ خود ملوث پائے جاتے ہیں۔ آج کوئی فلسفی آئے اور بات کرے کہ میں الحاد کا کلا کما کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ الحاد ختم ہو جائے، ایک ہی طریقہ ہے کہ اسلام کی خوبیوں پر نظر کی جائے۔ جو آپ اسلام کی خوبیاں، اسلام کے محاسن، اسلام کی عمدگی، نظافت پیش کرتے جائیں گے اور گہری نظر کرتے جائیں گے، الحاد کو چھوڑتے چلے گئے۔ الحاد تب آتا ہے جب اسلام کے عقائد و اعمال پر انسان کی اچھی نظر نہ ہو اور اسلام کی خوبیوں پر نظر نہ ہو۔ اسلام کی خوبیاں بیان کرے، الحاد خود بخود ختم ہو جائے گا، اس کا کلا کما ہو جائے گا۔ تو ہم پر رسمی طور پر ہم مسلمان اس لیے بنے کہ ہم نے بنیادی طور پر اسلام کی تعلیمات پر نظر ہی نہیں کی ہے۔ جس طرح ہم نے اسلام کو سیکھنا تھا، اسلام سے ہماری محبت اور وابستگی ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم رسمی مسلمان ہیں۔ ہمیں محلے نے مسلمان بنایا، محلے میں جیسے نظریات کے لوگ ہوں گے، جو طرز عمل ہوگا گرد و پیش میں، ماحول میں، ہم اس میں رنگے جائیں گے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے جینے کے لیے سامان کیا ہے، پر وہ اسلام ہے۔ اسلام اتنا خوبیوں والا دین ہے، پوری دنیا کے علماء اپنی زندگیاں صرف کر دیں، درختوں کی کلمیں بن جائیں اور سمندروں کی سیاہی بن جائے، اسلام کی خوبیاں ختم ہونے کو نہیں آ سکتی۔ اتنا خوبیوں والا دین ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو اتارا ہے اور اللہ کا یہ پسندیدہ دین ہے۔ اللہ نے اس کو اپنے بندوں کی بنیادی ضرورت بنا دیا ہے، کیوں نہ یہ خوبیوں والا ہوگا۔ اور اس کا اختتام اور اس کی تکمیل اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمائی۔ آپ تو عظمتوں کا استعارہ تھے، اور دین اور اسلام ایسا اتارا جو عظمتوں کا استعارہ ہے۔ تو اسلام کے اعتقادات، اس کے اخلاقیات، اس کے آداب، اس کے احکامات اور اسلام کے اعمال پہ اگر آپ نظر کریں، آپ کو خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں گی، کوئی خامی، کوئی شکم آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر آپ کو مناسب اور موزوں نظر آئے گی۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اللہ کا حق دیتا ہے کہ مخلوق پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ یہ اسلام کہتا ہے کہ مخلوق پر ان کے خالق کا حق ہے
کہ اس کی ہی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اسی کی پکار کرے، اس کے علاوہ کسی کی پکار نہ کرے۔ وہی قیام، وہی رکوع اور سجدے کے لائق ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق یہ دیا ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے گا، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی واجب الاتباع ہے۔ زندگی کے ہر لمحہ اور ہر لحظہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب ہے۔ پہلے نبیوں کو دیکھیں، پہلی کتابوں کے حوالے سے آپ دیکھیں، ہر ایک کو اس کا حق دیا ہے، ہر ایک کو اس کا حق دیا ہے، نبیوں کا حق دیا، کتابوں کا حق دیا۔ اور ایسے ہی آپ انسانوں کی طرف آ جائیں، انسانوں کے جو حقوق ہیں، حق تلفی کا تو اسلام میں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اسلام کسی پر ظلم کرے، نا انصافی والا معاملہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں عدل ہے، اسلام میں انصاف ہے، اسلام میں حقوق کی علمداری ہے، ہر ایک اس کا حقوق دیتا ہے۔ انسان تو انسان رہ گئے، اسلام جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے۔ ایسا خوبیوں والا دین ہے جو انسان کی دین، عقل، نسل کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو باعزت اور باوقار دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت اور پیارا دین ہے۔ اسلام کا معنی دراصل جو ہے اس پر غور کیا جائے، اسلام کا معنی ہے سپردگی۔ جو اپنے آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کی سپرد کر دیتا ہے کہ میرا ایک اللہ ہے جس کا مجھ پہ حکم چلتا ہے، بس یہ اسلام ہے۔ اس کا حکم چل، اس نے حکم دیا یہ میرے پیغمبر ہیں، ان کا اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، ان پر ایمان لے آئیں، تو ایمان لے آتا ہے۔ یہ میری کتاب ہے، اس کتاب کو آپ سیکھیں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو نشر کریں، وہ کر دیتا ہے۔ تو اسلام سپردگی کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے مطیع ہو گیا ہوں۔ اللہ اسلمت نفسی، انسان جب سوتا ہے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں نے اپنے وجود کے تیرے سپرد کر دیا ہے، تو اسلام سپردگی کا نام ہے، ذہنی انقیاد اور استسلام کا نام ہے۔ اسلام کے جو احکامات ہیں ان کو اپنانا، ظاہری طور پر ان کا رنگ انسان کے وجود پر نظر آئے۔ تو اتنا قیمتی دین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکثر مقامات پر پڑھ دیتے تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا سچا رسول ہونے پر راضی ہو چکا ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے جنازہ میں، اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ جسے ہم میں سے زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھ۔ ومن احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جس کو اللہ تو موت دے وہ اچھی طرح اسلام میں داخل ہو چکا ہو اور دل و جان سے اسلام کو قبول کرنے والا ہو اور اس کے دل میں ایمان گھر کر چکا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو دعا کرنی چاہیے۔ اسلام ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے ہیں۔ اسلام کے بغیر انسان کہلوانے کا بھی حقدار نہیں ہے، وہ تو حیوان بن جائے گا۔ جو اسلام سے بیزار ہیں، جو کفار ہیں، جو اللہ کے باغی اور دشمن ہیں، ان کا طرز زندگی دیکھیں، ان کے وجود کو آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو دیکھیں اور ان کے دلوں کے حوالے سے آپ جانیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اسلام ایسا دین ہے بنیادی طور پر اگر کوئی آج فلسفی آئے اور کہے کہ میں انسانیت میں انقلاب برپا کرنا چاہتا ہوں، انسانوں میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں، وہ نہیں لا سکتا جب تک وہ دل پر کام نہ کرے۔ اسلام ایسا دین ہے جو دل پر کام کرتا ہے۔
دل پہ کوئی دین دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو دل پر کام کرتا ہو، اور دل اصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے وجود میں گوشت کا ٹکڑا ہے، ان صلى صلى الجسد كله وان فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب، اگر وہ صحیح تو وجود انسانی صحیح ہے، اگر وہ بگڑ گیا، انسان کا وجود بگڑ گیا، یاد رکھیے اس کو دل کہتے ہیں۔ آپ اسلامی تعلیمات پر غور کیجئے، اسلام کا مزاج پڑھیے، یہ کیسا مزاج ہے۔ جتنے بھی احکامات ہیں اسلام کے، وہ دل پہ اثر چھوڑتے ہیں، دل پہ اثر چھوڑتے ہیں، دل کی تطہیر اور پاکیزگی کرتے ہیں، دل کو صاف شفاف کرتے ہیں، دلوں کو سیکل کرتے ہیں، گناہوں کی میل اور علائشوں کو دلوں سے دور کرتے ہیں۔ ایک حکم بھی اسلام کا ایسا نہیں ہے، ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے جس پر آپ عمل کریں آپ کا دل میلا ہو جائے، یا آپ کا دل بوجھل ہو جائے، یا آپ کا دل بھاری ہو جائے، اس میں کلک اور اضطراب آ جائے۔ ایک حکم بھی نہیں ہے، ایک حکم بھی اسلام کا ایسا نہیں ہے۔ آپ جو عمل کرتے ہیں آپ کے دل پہ اتنا اچھا اثر چھوڑتا ہے، واہ سبحان اللہ۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا، سنت کے مطابق داخل ہوتے ہیں، دایاں قدم پہلے رکھتے ہیں، پھر بایاں رکھتے ہیں، پہلے بایاں جوتا اتارتے ہیں، پھر دایاں اتارتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ آپ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دل کی کیفیت نوٹ کریں، ایک قدم اٹھائیں اور دعا پڑھیں، اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، میرے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اب میں دنیا کو چھوڑ کر تیرے گھر میں آیا ہوں، یہاں مجھے آخرت چاہیے، آخرت کمانے کے لیے آیا ہوں، اور تیری رحمت میں میں آخرت نہیں کما سکتا۔ آپ پھر دل کی کیفیت کو نوٹ کریں گے، حیران ہو جائیں گے کہ اسلام کیسا دین ہے، کتنا مہذب اور باوقار دین ہے، کتنا ہی ایک منظم اور مربوط دین ہے، باز سلیقہ بناتا ہے انسان کو، مہذب بناتا ہے انسان کو، کیسی تہذیب کرتا ہے کہ مسجد میں بھی داخل ہونے اور خارج ہونے کے آداب بتائے ہیں۔ سیدنا ابو بکر، ایک زائد چیز ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب واش روم میں داخل ہوتے تو سر ڈھانپ کر داخل ہوتے تھے، استحیاء من ربی، میں اپنے رب کا حیا کرتے ہوئے سر ڈھانپ کر واش روم میں جاتا ہوں۔ آج میں بھی اگر ایسے جاؤں کہ یہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے، استحیاء من ربی، میرے دل پہ اتنا اچھا اثر پڑتا ہے، کیا بات ہے، میں کیوں نہ قربان جاؤں اس دین پر۔ یہ تو میری اساسی اور بنیادی ضرورت ہے، اس میں میں جی نہیں سکتا، یہ میری متاع ہے، کوئی کیسے مجھ سے یہ چھین سکتا ہے۔ کھانا کھاتے ہیں، بسم اللہ، ایک کلمہ ہے بسم اللہ، اللہ کے نام کی برکت حاصل کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ البرکت من اللہ، برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کھانے میں برکت دے دے تو تھوڑا کھانا بہتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور برکت نہ ہو تو بات سمجھے ہے نا جی۔ پھر دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، سنت کے مطابق کھائیں۔ جو پلیٹ ہے، جس میں برتن ہے، جس میں کھانا آپ تناول فرما رہے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں۔ یقیناً آپ اپنے دل کو صاف کر رہے ہیں، آپ اپنے دل کا بھی دیکھیں کہ اس عمل کا آپ کے دل پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ برتن کو صاف کرتے ہیں تو دل کو صاف کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا کہ کوئی آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو انگلیوں کو چاٹ لے یا کسی کو چٹوا لے۔ واہ سبحان اللہ، یہ اسلام ہے۔ وہ اس کا دل دیکھیں نا، کوئی میری انگلی چاٹے گا، میری انگلی چاٹے گا، اس کا دل کتنا صاف ہوگا میرے بارے میں۔ کیا کہتے ہیں، یہ بات ہے کہ نہیں؟ اس کا دل کتنا صاف ہوگا میرے بارے میں۔ دل کی تطہیر اور پاکیزگی، ہر عمل میں دل کی تطہیر اور پاکیزگی ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کمائیں، کوئی بھی عمل کہ میرا اللہ ہے اور یہ اس کا دین ہے، چھوٹا عمل ہو یا بڑا، اس کے ساتھ نبھا کریں، اپنی زندگی میں اس کو جگہ دیں، موت تک قبر میں آپ کے ساتھ وہ عمل جائے۔ کیا شان ہے جی، سبحان اللہ۔ تو
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تطہیر اور پاکیزگی ہے، وجود انسانی کی تطہیر اور پاکیزگی ہے۔ انسان کا وجود ہلکا پھلکا، آپ 2 رکعتیں پڑھ کے دیکھ لیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، کوئی ادا، اسلام کی کوئی تعلیم، کوئی عمل آپ اختیار کر کے دیکھ لیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل، حتیٰ کہ آپ مسواک کر کے دیکھ لیں، مطرۃ للفم و مرضات للرب، منہ کی صفائی اور طہارت اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کا باعث۔ دانت صاف کر رہے ہوتے ہیں، دل صاف ہو رہا ہوتا ہے، دانت صاف کر رہے ہوتے ہیں، دل صاف ہو رہا ہوتا ہے، وضو کر رہے ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، ذیلی اعضاء، چہرہ دھوتے، ہاتھ دھوتے، پاؤں دیتے ہیں، دل کی تطہیر اور پاکیزگی ہو رہی ہے۔ کیسا دین ہے؟ کوئی آدمی بے چین ہو گئے، مضطرب ہو جائے، کوئی پریشانی اس پر آ گئے، اس کا وجود بھاری ہو جاتا ہے، فوراً دین کا کوئی عمل اپنا لے۔ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے جو دل پہ انتہائی برا اثر چھوڑتا ہے، انسان بے چین ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوا، مجھ پہ آفت آ پڑی ہے، میرا دل میلا ہوا جا رہا ہے۔ کوئی عمل، شریعت کا کوئی عمل اختیار کر لے، وہ سبحان اللہ کہہ دے، اس کا دل پاک صاف ہونا شروع ہو جائے گا، وہ مسواک کرنا شروع کر دے، کوئی نیکی کا حکم دینا شروع کر دے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کمانا شروع کر دے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی بنیادی طور پر ایک تبدیلی آ جائے گی۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی دین نہیں ہے جو انسان کے دل پہ کام کرے، اور دل اصل ہے۔ آپ کافروں کو دیکھتے ہیں، کبھی ہیکل جسم ہے، توانا، بظاہر وہ خوبصورت نظر آتے ہیں، وہ گوشت کے ایک وجود ہے جو چلتا پھرتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور ایک محمدی ہے اور ایک مسلم ہے جو اپنے رب کی محبت بھی جیتا ہے۔ ہر لمحہ میرا ایک اللہ ہے جس کا مجھ پہ حکم چلتا ہے، میں اس کا عاجز درماندہ بندہ ہوں۔ یہ اس کا دین ہے، یہ اس کے دین کے آداب ہیں، یہ اس کے دین کا عقیدہ اور اخلاق ہے، میں اس کو اپنا دوں۔ اس کی بھی حالت دیکھیں، کیا شان ہے اسلام کی، سبحان اللہ، کیا شان ہے اسلام کی، عظمتوں کا استعارہ ہے یہ دین، جس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں، عیوب سے پاک منزہ دین ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ لوگ حرف گیری کرتے ہیں اسلام کے بعض احکامات پر، حرف گیری کرتے ہیں، یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے، واہ سبحان اللہ۔ اسلام نام ہے سپردگی کا۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں، کتنے لوگ ہیں جو عذاب قبر کے منکر ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں یہ میت ہمارے سامنے پڑی ہے، سالہ سال سردخانے میں پڑی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ اس کو عذاب کہاں سے ہو رہا ہے، یہ تو ہلتا جلتا نہیں، بات نہیں کرتا، اس میں تو کوئی احساس نہیں ہے زندگی کا، تو عذاب کیسے ہے؟ دنیا کی نظر، دنیا کی آنکھ سے آخرت کا معاملہ ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری ناسمجھی ہے نا۔ میں تو کہا کرتا ہوں یہ تو عذاب قبر کا تو چھوٹا معاملہ ہے۔ جب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانا ہے، تب سے اپنی عقل کو رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کے نبی یہ تو چھوٹی بات ہے، پہاڑ سے بڑی بات بھی آپ کہیں، آمنا وصدقنا، ہم آپ پہ ایمان لے آئے ہیں اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ اسلام کوئی ایسا تھوڑا ہے کہ ہم اسلام پر معترض ہوں۔ اسلام ایسا دین ہے جس کی ہم نے تحسین کرنی ہے، تحسین کرنی ہے، ایک ایک عمل کی، ایک ایک حکم کی، ایک ایک ادب کی، ایک ایک عقیدے کی تحسین کرنی ہے، ایک ایک عقیدے کی تحسین کرنی ہے۔ کتنے لوگ ہیں شبہات واقع کرتے ہیں، عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، عقلیں 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عقل سلیم ہوتی ہے اور عقل سقیم ہوتی ہے۔ ایک عقل سلیم ہوتی ہے اور عقل سقیم ہوتی ہے۔ جو عقل سلیم ہے وہ جھکتی ہے اور عقل سقیم اٹھتی ہے، اعتراض کرتی ہے پیغمبر اسلام پر اور آنکھیں دکھاتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اسلام تو خوبیوں والا دین ہے، کیا اس لیے اللہ نے ہمیں اسلام عطا کیا ہم اسلام پر معترض ہوں گے؟ اتنا خوبیوں والا، اتنے اس سے محاسن ہے، ہم کیسے اس پر معترض ہو سکتے ہیں؟ ہمارا کام یہ تھا، جب اللہ کا ہم پر انعام ہے ہم اللہ کے انعام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ کیسا انعام ہے، ہم یہ انعام قبول نہیں کرتے۔
اللہ رب العالمین نے انعام کیا اور اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، تو یقیناً جو اس پر اعتراض کرتا ہے وہ نالائق ہے، وہ اسلام کے محاسن سے ناواقف ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اسلام میرا اور آپ کا دفاع کرتا ہے۔ سب سے پہلے عقل ہوتی ہے جو انسانوں کو دیگر مخلوقات یعنی حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ ایسی ہے نا، انسان کو اللہ نے عقل بخشی ہے۔ عقل اس لیے دی ہے کہ اپنے رب کی معرفت پائیں گے، اللہ کے دین اسلام کو اختیار کریں۔ اللہ نے عقل اس لیے دی تھی ہمیں، عقل کی حفاظت کی ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کی عقل میں فطور لاتی ہے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایک چیز بھی ایسی نہیں جو انسانی عقل میں ذرہ برابر فطور لائے اور اسلام کہے کہ یہ جائز ہے، آئے تو ہمیں پیش کرے۔ سبحان اللہ، ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے، اور ایک چیز بھی ایسی نہیں، اور ایک عمل ایسا نہیں، ایک کلمہ ایسا نہیں اسلام میں کہ جس پر میں عمل کروں اور جو جملہ میں وہ ادا کروں اور وہ میرے دل کو میلا کر دے۔ ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے، ایک جملہ بھی نہیں ہے ایسا۔ یہ تو محمد الرسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا کہتے ہیں؟ اسلام میرے وجود مجھے تحفظ دیتا ہے، ہر وہ چیز جو میری صحت کے لیے مضر ہے، یعنی خبائث میں سے ہے، جس میں مضرت ہے، اس کو اسلام نے منع کر دیا، اس کو حرام قرار دیا۔ بتائیں کون سی چیز میں انسانوں کے لیے مضرت اور نقصان ہو، اسلام کہتا ہے یہ حلال ہے۔ ایک چیز کا نام بتا دیں۔ علماء تو کہتے ہیں کہ جس چیز کے اندر مضرت اور نقصان انسانی صحت اور وجود کو نقصان پہنچا سکتی ہے، فقہا کے نزدیک وہ حرام ہوتی ہے۔ ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے، ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے، ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں قربان جاؤں اسلام پر؟ میرے اللہ مجھے تا دم واسطین اپنے سچے دین پر مجھے رکھنا، مجھے اسلام کا راہی بنائے رکھنا، مجھے اپنے سچے دین پر موت دے دینا، میں کیوں نہ اپنے رب سے یہ دعا کروں؟ اتنے خوبیوں والا دین ہے کہ انسان کے یہ نسب کا بھی محافظ ہے، انسان کے نسب کا بھی محافظ ہے۔ کفار ہے نا، کسی سے پوچھے آپ کا باپ کون ہے، نہیں بتا سکتے، اس کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام درج ہوگا، یہ فلاں خاتون کا بیٹا ہے، اور میں ہوں مسلمان ہوں، اسلام کو ماننے والا ہوں، اپنی 7 پشتوں کے نام گنوا سکتا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، وہ فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، 7 پشتیں گن سکتا ہوں میں۔ اسلام نے مجھے اتنی عزت دی ہے تو میں اس کا قدردان نہیں بنوں گا؟ حفاظت کی میرے نسب کی، اور کس قدر حفاظت کی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی، ان کی لونڈی تھی جو کسی سے انہوں نے خریدی، اور وہ پہلے سے حاملہ تھی، وہ ان کے پاس جانا چاہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں آپ پر ایسی لعنت کروں جو قبر میں آپ کے ساتھ جائے۔ بات تو نہیں سمجھے، اسلام کے قوانین حرکت میں آئے کہ نہیں آئے؟ اس کے شکم میں پڑنے والا کسی کا بیٹا ہے، کسی کو کیا حق ہے اس میں مداخلت کرنے کا؟ یہ اسلام ہے، ایسا دین ہے، ایسی اس کے اندر خوبیاں ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے، بات نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتا، اسلام اس کو بھی تحفظ دیتا ہے۔ بے زبان ہے، ماں کی گود میں ہے، کچھ چیز مانگ بھی نہیں سکتا، مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، نہیں مانگ سکتا، اسلام اس کو تحفظ دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال لے، مثال میاں بیوی ہیں، ان میں تنازع ہوا، اختلاف واقع ہوا، علیحدگی ہو گئی، چھوٹا بچہ ہے، 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، 6 ماہ کا، سال کا، علیحدگی ہو گئی۔ اب وہ بچہ کس کے پاس جائے گا؟ کس کی کفالت میں رہے گا؟ اس کی نگہداشت کون کرے گا؟ اس کی حضانت کون کرے گا؟
اسلام کہتا ہے یہ انسان کا بچہ ہے، اس کو تحفظ چاہیے. یہ نہیں کہ یہ باپ ہے، مرد ہے، اس کو دے دے، نہیں. یہ ماں ہے، زہر ہے، ماں کا دل ہے، ایک خاص اولاد کے حوالے سے ماں کو دے دے، نہیں. وہ ایک واقعہ عہد نبی میں پیش آیا تھا. ایک بچہ تھا، ایک جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے دعا کی کہ اللہ اس کا دل اس کے باپ کی طرف پھیر دے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں کافرہ تھی. تب آپ نے یہ دعا کی. باقی شریعت کا جو اصول ہے، جو ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کی صحت، اس کا دین، اس کی تعلیم، اس کی تربیت صحیح معنوں میں کون کر سکتا ہے؟ اگر باپ کر سکتا ہے، باپ کے حوالے ہو جائے گا. ماں روتی پیٹتی رہ جائے، ماں کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اگر وہ صلاحیت باپ کے اندر نہیں ہے اور ماں میں ہے، وہ بچہ ماں کو مل جائے گا. باپ شور مچائے کہ میرا بیٹا ہے، اس کو ہرگز نہیں ملے گا. یہ اسلام ہے. چھوٹے بچے کو بھی تحفظ دیا، چھوٹے بچے کو بھی تحفظ دیا جو بول نہیں سکتا، اس کی بھی دین کی حفاظت کی، اس کی بھی تربیت اور تعلیم کے حوالے سے کوشش کی، اس کو ضائع ہونے سے بچایا. اہل علم نے کہا ہے کہ اگر میاں بیوی ہیں، بیوی مسلمان ہو جاتی ہے اور شوہر کافر ہے، یہودی یا نصرانی ہے، یہودی یا نصرانی ہے، تو بچے ماں کے پاس جائیں گے. بچے ماں کے پاس جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں مسلمان ہے، اس کے پاس اللہ کے بہت بڑی نعمت اور انعام ہے. اس کے پاس وہ صحیح معنوں میں ان کو بچا سکتی ہے. وہ تو کافر ہے، ان کو اللہ کا باغی بنا دے گا، ان کو ضائع کر دے گا، جس میں رشتے کا کوئی تقدس نہیں. وہ تو وہ ہیں کہ جو اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں. اور اسلام ہے کہتا ہے جب والدین بوڑھے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، چھڑکنا تو بڑی دور کی بات ہے، اور گھر سے نکال کر اولڈ ہوم میں چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، اور ڈانٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، سختی کے ساتھ ان سے پیش آنا تو دور کی بات ہے. اس کا تو تصور بھی نہیں. کلمہ اف بھی نہیں کہنا، کلمہ اف بھی نہیں کہنا. مسلمان ہے یا کافر ہے، اللہ کو مانتا ہے یا اللہ کا منکر ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ باپ اور بیٹے کا ہے، اس کی حقوق ہے. یہ اسلام ہے. یہ نہیں ہے کہ بوڑھا باپ ہے، کافر ہے، اس کو گھر سے نکالیں گے. نہیں، کلمہ اف بھی نہیں کہہ سکتے، کلمہ اف بھی نہیں کہہ سکتے. ماں ہے، اس کے سامنے آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتے. جتنا نقصان کر دیں یہ بھی نہیں کہتے میری ماں کیا کر دیا آپ نے، ابو آپ نے کیا کر دیا. اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. کیسا دین ہے؟ اور یہ اللہ کے دشمن ہے باغی، جن کے حلال و حرام، جائز و ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہے. کھاتے کیسے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا طرز زندگی، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، ان کے آداب زندگی، ان کا حسن معاشرت آپ ملاحظہ فرمائیں. اسلام خوبیوں والا دین ہے. اسلام میری ضرورت ہے، اس کے بغیر میں جی ہی نہیں سکتا. اس کے بغیر میں نہیں. مجھے باوقار دیکھنا چاہتا ہے، باوقار دیکھنا چاہتا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے. حقوق دو طرح کے، اللہ کے حقوق ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق ہے. نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، حج اللہ کا حق ہے. دیگر اسلام کے حکام جو ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں. اور کچھ ایسے حقوق ہیں جو بندوں سے متعلق، جن کو حقوق العباد کہتے ہیں. حقوق اللہ میں کسی پر حد نہیں ہے. حقوق اللہ میں کسی پر، بھائی نماز چھوڑے کوئی حد ہے؟ کوئی حد نہیں نا. روزہ چھوڑ دے، حد نہیں ہے. کبیرہ گناہ کر دیا، اس نے کفر کر دیا، لا شک کبیرہ گناہ کیا نا، کفر کر دیا، مگر حد نہیں ہے. انسانوں کے حقوق کی باری آئی، جب حسن معاشرت کی باری آئی، اسلام کے قوانین حرکت میں آ جاتے ہیں. حرکت میں آ جاتے ہیں کہ کوئی اگر کسی عورت سے زنا کرتا ہے اور ہے شادی شدہ، اسلام کہتا ہے اس کا وجود اس معاشرے کے لیے ناصور ہے.
اس نے کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے یا اس نے کسی کا نسب خراب کیا، اتنا بڑا مجرم ہے، اس کو زمین پہ رہنے کا حق نہ دیا جائے، رجم کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا۔ اسلام میری عزت کا محافظ ہے، اسلام کے قوانین حرکت میں آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر شادی شدہ ہے اس کے لیے یہ سزا، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑوں کی سزا اور 1 سال کی جلا وطنی ہے اس کے لیے۔ اگر چور کسی کا سامان چوری کر لیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر ڈاکہ ڈالتا ہے کسی کے گھر پر یا کسی کی دکان پر، اسلام کہتا ہے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کا قیمہ بنایا جائے۔ کوئی حق نہیں ہے کسی کا مال چرانے کا، کسی کے مال لوٹنے کا۔ کیسا اسلام، اس کے قوانین حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو بہت ساری باتیں ہیں، یہاں تک ہے کہ آپ کوئی انسان کسی کے دروازے کے سامنے سے گزرتا ہے اور دروازے میں دراڑ ہے، دراڑ سمجھے نا، دراڑ ہے، اگر وہ جھانکتا ہے اس کی حویلی میں، اس کی چادر چار دیواری میں دخیل ہوتا ہے، اگر وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیتا کسی چیز سے تو اس پر کوئی، آپ بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ اسلام ہے۔ کتنا پیارا اور خوبصورت دین ہے، عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، مال کی بھی کرتا ہے، عقل کی بھی کرتا ہے، انسان کی نسل کی حفاظت کرتا ہے، نسل کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ خوبیوں والا دین ہے۔ پھر اس کے احکامات دیکھیں، بچوں کے لیے الگ احکامات ہیں، فطرت والا دین ہے نا، جوانوں کے لیے الگ سے احکامات ہیں، بوڑھوں کے لیے الگ سے احکامات ہیں، مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ سے، سردی کے احکامات الگ، گرمی کے الگ۔ گھر میں موجود ہے، ایک اپنی اقامت گاہ پہ ہے، احکامات الگ، سفر میں ہے تو الگ۔ اب بات سمجھے کہ نہیں؟ اسلام کی خوبیاں دیکھتے چلے جائیں، خوبیاں دیکھتے چلے جائیں، خوبیاں دیکھتے چلے جائیں، ایک ایک خوبی بھی آپ نظر کریں، آپ حیران ہو جائیں گے، واہ سبحان اللہ، میرے اللہ تو نے مجھ پر کتنا انعام کر دیا ہے۔ میں کیوں نہ کہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، صدق کے دل کے ساتھ کیوں نہ کہوں، میں اپنے اللہ کو حکم کیوں نہ مانوں۔ آپ دیکھیں آذان ہے، 5 وقت اللہ نے ہمیں نماز کا کہا ہے کہ نہیں کہا؟ آپ اس انسان سے پوچھیں جو نماز نہیں پڑھتا، اس سے پوچھو اس کے دل اور دماغ کی کیفیت کیسی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں وہ ہنس رہا ہوتا ہے، وہ کھیل رہا ہوتا ہے، وہ ہنس کھیل، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کا دماغ پورا گندا ہو چکا ہے۔ اللہ نے ہمارے وجود کی تطہیر پاکیزگی کے لیے، اس کی آسودگی کے لیے کچھ احکام کی ہیں۔ آذان ہوتی ہے، آذان، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ وہ بڑا ہے، ہر ایک سے بڑا ہے، ہر لحاظ سے بڑا ہے، کیوں نہ اس کا حکم مانا جائے۔ بلاوا آ گیا، اور آپ اذان کے کلمات پر اگر غور کریں، کتنے خوبصورت اور دل موہ لینے والے کلمات ہیں۔ مؤذن نیک اور صالح ہو، خوش آواز ہو، فضا میں سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے انسان کی آنکھوں میں آنسو چھلک آتے ہیں؟ واہ سبحان اللہ، کتنے پاکیزہ اور مقدس کلمات ہیں جو میرے دل تک پہنچ گئے، کانوں میں داخل ہوئے، میرے دل تک پہنچ گئے۔ ایسے دل خوشی کی انگڑائیاں لیتا ہے، سبحان اللہ، میرے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن میں بھی یہ کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نسائی کے اندر روایت ہے، صحابہ کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ ہمارے پاس ایک کنیسہ ہے، عیسائیوں کا معبد خانہ ہمارے پاس ہے، اس کو مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ پانی لے جائیں، وہاں چھڑکنا اور پھر وہاں عبادت نماز کا سلسلہ شروع کر دینا۔ کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے، اپنے علاقہ میں اس معبد خانہ میں پہنچے، وہاں راہب، وہ عیسائی پادری بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آذان اللہ کی زمین پر اللہ کی توحید کی 5 وقت کی پکار ہے، اللہ کی توحید کی پکار، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پکار ہے، صلاح و فلاح کا پیغام ہے۔
جب اس نے اذان سنی اور یہ پاکیزہ کلمات اذان سے کے سنے، اس نے کہا دعوت حق، دعوت حق، یہ حق کی پکار ہے. بس یہ اس نے بات کہی، نکلا ادھر ٹیلوں کی طرح. پھر ہم نے اس کو زندگی بھر نہیں دیکھا. اذان کے الفاظ پہ غور کیا ہے؟ ملاقات کرتے نا، ملتے ہیں باہم. ظاہر انسانی زندگی میں انسان ملنے کے بغیر تو ممکن نہیں میل ملاپ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں اپنے ملنے والے بھائی کو؟ السلام علیکم. اسلام کو ماننے والے ہیں نا، سلامتی والا دین ہے نا. السلام علیکم، میرا اللہ جو السلام ہے اس کا نام السلام، اللہ کے السلام نام کی برکت تجھ کو حاصل ہو جائے. جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں، رشتہ داری اور خونی رشتہ داری بھی نہیں، خیش قبیلہ بھی نہیں ہے. السلام علیکم اپنا دل نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا. میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے اپنا بھائی سمجھنا، مجھ سے ذرہ برابر بھی آپ کو نقصان کی امید نہیں ہونی چاہیے. پیغام چھوڑ دیا. کیسا مطمئن کیا؟ السلام علیکم. آپ دیگر مذاہب کو دیکھیں، جب ملتے ہیں آپس میں ان لوگ انسانوں کی ملاقات ہوتی ہے، ان کے کیا الفاظ ہیں. پھر کیوں نہ میں کہوں کہ اسلام میرا اللہ کا سچا دین اور خوبیوں والا دین ہے. وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں ہو آپ کے لیے. محبت بانٹ رہے ہیں، محبت بانٹ رہے ہیں، سلامتیاں بانٹ رہے ہیں، رحمت کی دعائیں ہو رہی ہیں. یہ اسلام ہے. مجھے چھینک آتی ہے، میرے وجود میں ایک زلزلہ آتا ہے، بخارات نکلتے ہیں. میں کہتا ہوں الحمدللہ، کمال میرے اللہ کا ہے جس نے مجھے بچا لیا. میری تو کوئی رگ پھٹ سکتی تھی. یہ بخارات میرے جسم میں مضر اثرات چھوڑ سکتے تھے. چھینک لگائی، میں نے کہا الحمدللہ، کمال اللہ کا ہے. ساتھ المسلمان کہتا ہے یرحمک اللہ، میرے اللہ کی عظمت بیان کرنے والے، میرے رب کا کمال بیان کرنے والے، تجھ کر میرے اللہ کی رحمت ہو. وہ کہتا ہے یہدیکم اللہ، یہدیکم اللہ، میرے لیے رب کی رحمت کا سوال کرنے والے، اللہ تیرے کاموں کو سنوار دے. یہ میرے اللہ کا سچا دین ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سچے دین کا کارمان بنائے رکھے. باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، یہ جذبات ہیں. بس اپنے رب سے دعا کیا کریں. میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کا قدردان بنا دے، اسلام کا قدردان بنا دے. اللہ ہمیں اسلام کا قدردان بنا دے. اللہ اسلام کی حسن و خوبیاں ہم پر عیاں کر دے. ہم خوش ہو کر تیرے دین کے احکامات کو اپنائیں اور ایک ایک حکم کے سامنے ہم سر نگو ہو جائیں. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم وسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. جی اچھا، جی ٹھیک، جی ٹھیک. احباب گرامی، ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا. اس سے قبل کہ میں آپ احباب سے سوال کروں، اس سے قبل 2-3 اعلان میں ان کو سماعت فرمائیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگلے اتوار 3 اکتوبر کو ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر پروفیسر عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ تعالی. اور اسی طرح اس کے بعد جو دعا ہے 10 اکتوبر کو ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں جناب محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر پروفیسر متین اللہ باجوہ حافظہ اللہ تعالی. تو اسی طرح یہ بھی اعلان ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس کنار یو میں
عورتوں اور بچیوں کی ناظرۃ القرآن کلاس اس کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ مین پلازا، مین یہ مارکیٹ یہاں پہ دین پلازا ہے، اس کے فرسٹ جو فلور ہے وہاں پر عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے وہ ناظرے کی کلاس ہے۔ بچیوں کی عمر جو ہے وہ 4 سے 15 سال تک ہو، اور جو بچوں کی عمر ہے وہ 4 سے 7 سال تک چھوٹے بچے، ان کے لیے ناظرے کی کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو بڑی عورتیں ہیں ان کے لیے بھی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اور اس کی ٹائمنگ ہے 3 سے لے کر 5 بجے تک، اور داخلے کے لیے آج آخری دن ہے، کل سے انشاءاللہ 27 ستمبر سے کلاسوں کا آغاز کر دیا جائے گا۔ تو احباب سے گزارش ہے جو کنالویو ایسا سنگھی ہو سنگھ سے ہیں تو اپنی بچیوں کو اس سے ضرور مستفید کروائیں تاکہ ان کی اچھی سے اچھی تربیت ہو سکے۔ شیخ محترم نے جو بیان کیا ہے انشاءاللہ اسی میں سے ہی آپ احباب کے سامنے سوال پیش کیے جائیں گے۔ اس طرح ہم ہر پروگرام میں بتاتے ہیں کہ جس صاحب کو سوالات کا جواب آتا ہو وہ صرف ہاتھ کھڑا کرے گا، شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے سوال کا جواب پوچھیں گے۔ کسی کے کام میں نہیں بتانا، کسی نے نہیں بولنا، بس ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ انشاءاللہ شیخ محترم انتخاب کر کے جواب پوچھیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام انسان کے کس حصے پر اثر کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ یہ کیا سوال ہے؟ اسلام انسان کے کس حصے پر اثر کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ ماشاءاللہ۔ جی محترم آپ فرمائیے۔ یہاں پہ آ جانا ہے۔ جو صاحب جواب دے وہ یہاں پر تشریف لے آئے مائک میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسلام انسان کے دل پر اثر کرتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور دل اگر اس کے افسر کا فرمان ہے کہ اگر انسان کا دل جو ہے وہ سلامت ہوگا، صاف ہوگا، اس کا سارا وجود جو ہے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ سوال نمبر 2، عقلیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں اور وہ کیا کیا کام کرتی ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عقلیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک عقل سلیم ہے اور دوسری عقل سقیم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عقل سلیم جو ہے وہ اسلام کے احکامات کو مان تسلیم کرنے کا حکم دیتی ہے، اور عقل سلیم جو ہے وہ اسلام نے نیلن کرتی ہے، اسلام کے خلاف اس کو اکساتی ہے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ۔ سوال نمبر 3، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اکثر کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ امام ترجمہ سنائیں۔ السلام علیکم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کوئی بات نہیں میرا بیٹا، کوئی بات نہیں، یہ لیں آپ نے۔ ماشاءاللہ، آمین آمین۔
ماشاء اللہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. سوال نمبر 4. جس شخص نے لوڈی خریدی تھی وہ لوڈی کس حالت میں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کیا کہا تھا؟ آپ فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لوڈی خریدی تھی، وہ لوڈی حاملہ تھی. نقصان فرمایا بارت کے اوپر یہ آگے آگے سکھا دے گی. جی 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 فرمائیے دوبارہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگے آگے نا اور کسی کے پاس آ جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ باندھ لو کیونکہ وہ حاملہ تھی. یہ جو پیچھے بچہ ہے یہ پیچھے جانا چاہیے. جی ٹھیک جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. سوال نمبر 5. محاسن اسلام سے کیا مراد ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ ایمان، دلیل اس کو واضح کریں. اچھا جی بس یہ تینوں 4. اچھا آگے آئیے آپ بھائی آگے آئیے. السلام علیکم. وعلیکم اسلام سے مراد اسلام کی خوبیاں ہیں ماشاء اللہ اور ان کا دین اسلام. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سوال نمبر 6. یہ بچوں کے سوال ہے. چھینک آنے پر جس کو چھینک آئی ہے وہ کیا پڑھے گا؟ سننے والا کیا کہے گا؟ اور پھر چھینک جس کو آئی ہے وہ کیا دعا دے گا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی میرا بیٹا آپ یہ پیچھے آپ سے پیچھے شکیل میں یہ آئیے آگے ادھر آ جائے میرا بیٹا. سننے والا کیا کہے گا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ میرے بیٹا آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جسے چھینکا ہے وہ الحمدللہ بولے گا اور جو سنے گا وہ بولے گا یرحمک اللہ اور جو نہیں یرحمک اللہ. یرحمک. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سوال نمبر 7. اسلام کا کیا معنی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے کیا کہا کرتے؟ پیچھے سے کوئی دوبارہ ہاتھ. اسلام کا کیا معنی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے کیا کہا کرتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اسلام کا معنی ہے کہ اللہ کو اپنے جسم کو اللہ کے سپرد کر دینا. سپردگی سپردگی دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی کہ اللہ کو کہ اپنے دین کی خاطر خود اپنے دین سپرد کر دیا. السلام الفاظ یسوع ہو کر اللہ کا یعنی کہ نہیں کلمات. اچھا جی آپ کسی بلائیں. اسلمت لرب العالمین. اسلام. اچھا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسلام کے بارے میں سپردگی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اسلمت لرب العالمین. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. سوال نمبر 8. یہ سوال بھی بچوں سے ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے کون سا پاؤں رکھیں گے اور کون سی دعا پڑھیں گے
نکلتے وقت کون سا پاؤں باہر رکھیں گے اور کون سی دعا پڑھیں؟ آپ آؤ میرے بیٹا، آپ آگے آ جی جی آپ آئیے. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہے بیٹا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ لے میرے بیٹا. سوال نمبر 9، مسواک کرنے سے انسان کو کون سے فائدے ملتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ جی آپ بھائی. السلام علیکم. وعلیکم. سوال کرنے سے دل صاف ہوتا ہے اور وہ بھی کوئی ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اللہ کی رضا حاصل ہوگی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. سوال نمبر 10، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باتھ روم میں جانے سے پہلے کیا کرتے تھے اور وہ کس وجہ سے یہ عمل کیا کرتے؟ جی آپ وہ بھائی پیچھے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر ڈال کر باتھ روم میں جاتے تھے. ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے شکریہ جی. یہ استحیاء من ربی، تو میں اپنے رب کا حیا کرتا ہوں. جی سوال نمبر 11، باپ اگر کافر ہے، ماں مسلمان ہے، تو بچے کس کے پاس رہیں گے اور کیوں رہیں گے؟ ماشاء اللہ. یہ آپ آگے آئیے. باپ اگر کافر ہے، ماں مسلمان ہے، تو بچے کس کے پاس رہیں گے اور کیوں رہیں گے؟ باپ کافر ہے اور ماں مسلمان ہے، بچے ماں کے پاس رہیں گے کیونکہ ماں اسلام والی ہے، مسلمان ہے، اور بچوں کی تربیت اسلام کی طرف کرے گی، اس لیے بچے دونوں ماں کے پاس. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی باپ کافر ہے. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. سوال نمبر 12، شادی شدہ زانی، غیر شادی شدہ زانی، چور اور ڈاکو، ان چاروں کی حدوں میں کیا فرق ہے؟ چاروں کی حدیں بیان کریں. آپ بتاؤ میرے بیٹا. بتا لیں گے آپ حافظ صاحب. شادی شدہ زنا کرے تو اس کو پتھر مارتے ہیں، رجم اگر بغیر شادی شدہ کرے تو اس کو 100 بڑے اور 1 سال کے لیے اس نے کاٹ دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور ڈاکو کے ٹکڑے ٹکڑے. ٹھیک ہے میرے بیٹا، جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلے 2 سوال ہماری نماز کے ترجمے کے بارے میں ہوتے ہیں. تو جس صاحب کو نماز کا ترجمہ آتا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا. انشاءاللہ شیخ محترم پوری نماز میں سے جہاں سے چاہیں گے ترجمہ سنیں گے اور وہ ترجمہ سامعین کو پڑھانا بھی ہے. اچھا جی، نماز کا ترجمہ اور جی ہاتھ کھڑے کریں.
دوبارہ سوال درو کر سکتے. مکمل نماز جی میں سمجھ گیا. جی مکمل نماز کا ترجمہ جس صاحب کو آتا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے. انشاءاللہ شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے پوری نماز میں جہاں چاہیں گے وہاں سے ترجمہ سنیں گے اور پھر وہ ترجمہ سامعین کو پڑھانا بھی ہے. آپ آ جاؤ میرے بیٹا. وعلیکم السلام. ارے بیٹا سورت الفاتحہ کا ترجمہ سنائیے آپ. بسم اللہ سے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین مالک یوم الجزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں دکھا ہمیں سیدھا رستہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تم نے غضب نہ کیا جن کے اوپر تم نے انعام کیا اور جو گناہ نہ ہوئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تم نے انعام کیا جو گناہ نہ ہوئے اور جن کو غضب نہ ہوئے. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم. ترجمہ کیجیے میرے بیٹا. صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ جو گناہ نہ ہوئے. نہیں جی نہیں. صراط الذین. آپ بتا دو چھوٹو. آپ میرا بیٹا. جی آ جاؤ آگے آ جانا. شاباش. آپ بیٹھیے. آپ کو نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ اچھا جی. صراط الذین انعمت علیہم کا ترجمہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صراط الذین انعمت جن پر تیرے نام وغیرہ المغضوب. نہیں تیرا انعام نہیں ہوگا. راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. جی آگے. غیر المغضوب اور جن پر تیرا غضب علیہم جن پر ولا الضالین اور کوئی. آپ آ جاؤ. آپ صاحب چھوٹے آپ صاحب بیٹھے بیٹا. سورت الفاتحہ کا ترجمہ سنائیں میرا بیٹا. فٹافٹ کریں ٹائم نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. نہیں بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اللہ کا نام لے کر جو نہایت رحم والا مہربان ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم نہایت رحم والا مہربان ہے. مالک یوم الدین مالک یوم الجزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. دکھا ہمیں سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا اور جن پر تیرا غضب نہ ہوا نہ وہ گناہ ہوئے. آمین. چلیں کوئی بات نہیں. صراط الذین انعمت علیہم. ہاں جی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم جن پر تم نے انعام کیا. نہیں جی نہیں میرے بیٹا نہیں. آپ آئیے. جی آپ بیٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. صراط الذین انعمت علیہم کا ترجمہ. صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. مالک یوم
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझी से मदद चाहते हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, दिखा हमें सीधा रास्ता, इहदिनस गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आप आओ जी, आप आखिरी होंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अर्रहमान रहीम, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक है रोज़े जज़ा के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम खास तेरी ही इबादत करते हैं और खास तुझी से हम मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको दिखा सीधा रास्ता। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ना कि उन लोगों का जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना गुमराहों का। आमीन। आप क्या काम करते हैं? मस्जिद के खादिम, इमाम तो नहीं है कहीं? अच्छा जी, फिर ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अर्रहमान रहीम, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है रोज़े जज़ा के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खास तेरी हम मदद खास तेरी ही इबादत करते हैं और खास तुझी से हम मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमको सीधा रास्ता। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तुमने इनाम किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ना उनका जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना गुमराहों का। आमीन। कबूल करना। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी। आप हैं जी जी, जल्दी से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदता बैन अल-मशरिक़ि वल मग़रिब। ऐ अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान दूरी पैदा फरमा, जैसे तूने मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान दूरी पैदा फरमाई है। अल्लाहुम्मा नक्किनी मिन खतायाया कमा युनक्का अस-सौबुल अब्यज़ु मिन-दनस। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाह साफ कर दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल से साफ किया जाता है। अल्लाहुम्मा अग़सिलनी मिन खतायाया
بالثلج والماء والبرد. اے اللہ مجھ سے میرے گناہ برف پانی اور اولوں کے ساتھ دھو دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ لو میرے بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ صاحب. لے لیں میرے بیٹا, شکریہ. ٹھیک ہے جی, پڑھا دیں آپ دعا بھائیوں کو. اللهم باعد بيني وبين خطاياي. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما. کما باعدت, جیسے تم نے بین المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا فرمائی ہے. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اے اللہ میرے گناہ صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے. اللهم اغسلني من خطاياي. اے اللہ مجھ سے میرے گناہ بالثلج والماء